السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. تو جی ہمارے ساتھ ہے آج حافظ خرم صاحب اور حسنین صاحب. یہ ہے جی آج ہم بکریوں کو جو کراسنگ سے پہلے کے پروٹوکول ہے ان میں ایک پروٹوکول ہے سیلیویٹ انجیکشن، وہ لگا رہے ہیں. تو سیلیویٹ تقریباً یہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے 45 ڈیز بیفور کراسنگ کے. تو ہمارے ساتھ ہیں جناب آج ہمایوں ڈار صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے. تو آج یہ کیا پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ یہ دیکھیں جی سیلیویٹ انجیکشن ہے. یہ بکریوں کو کراسنگ سے پہلے آئی تھنک 45 ڈیز بیفور ان کو یہ پروٹوکول سا لگایا جاتا ہے. اس کا جو بیسک بینیفٹ ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بکریوں میں جو اوور اسٹریس آ جاتا ہے ان کا نروس سسٹم، اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ جب ان کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے پاؤں میں جو جیسے چلتے نہیں ہیں، ان کی جو کھرین ایسے بن جاتی ہے جیسے ووٹ سا بن جاتا ہے. تو اس میں سیلینیم کی ہیلدی اماؤنٹ پائی جاتی ہے جو ان کے تمام باڈی اسٹرکچر کے لیے، خصوصاً ان کے جو پاؤں والے کھرین والی چیزوں کے لیے نا بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ 45 دن سے پہلے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے. کم سے کم ان کو 50 cc کی اس کی ڈوز دینی چاہیے. جو پہلا شاٹ ہے وہ 5 cc کا ہے. پھر اسے ویک کے بعد پھر ایسا ایسا جب ان کا لیکٹیشن اور پریگننسی پیریڈ آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے 5 cc دینا ہے. تو اس کا آپ نے جو ہے نا 50 cc کا جو ہے نا ایک ایچ بکری کے لیے کورس آپ نے مکمل کرنا ہے. تو ان کا نروس سسٹم بہتر ہو جاتا ہے، ان میں سٹریس نہیں آتا. اور جب بکری اوور ٹائٹ ہو جاتی ہے مسکولر، خاص طور پر اس کا جو نظام تنفس اس کو کہہ سکتے ہیں اور نظام نروس، اس کے لیے انتہائی بینیفٹ ہے. تو یہ آپ سب بھائیوں کے نالج کے لیے ہے کہ جب بھی آپ ان کا پریگننسی سیریز سٹارٹ کریں تو اس میں نا اس کے جو نا 5 cc کا شارٹ سے سٹارٹ کریں اور پھر فلیشنگ میں آئیں اور اس کے بعد ان کی کراسنگ کرائیں. اس کے میکسیمم جو رزلٹ ہے نا وہ آپ کو ان کے بچوں کی جو ہے نا پیدائش کی شکل میں بچے تندرست، ہیلدی، اور ان میں جو سیلینیم کی کمی کی وجہ سے جو ان کے مسکولر پرابلمز آتے ہیں وہ پرابلم نہیں آئیں گے. تو بٹ صاحب ایک جو پرابلم موسٹلی کامن سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اکثر یہ شکایت دیتی ہے کہ بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، مڑے ہوئے ہیں، بچہ اٹھ نہیں رہا. جی تو کیا کہیں گے آپ؟ تو اسی گروتھ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ دیکھیں یہ پریگننسی سے پہلے اور ڈیورنگ پریگننسی اور پھر لیکٹیشن اور پھر یہ جب بچہ ڈیلیور کرتی ہے اس ڈیوریشن 5 ماہ کے اندر آپ اس کا ایک جو پروٹوکول بنتا ہے اس کو SOPs کے مطابق لگائیں تو آپ کی یہ جو کامن ایک بیماری ہے، کیوٹ بیماری ہے جو زبان زد عام ہے جی، ہمارے بچے پیدا ہیں ان کو پاؤں ویک ہے، وٹامن A D کی کمی ہے، یہ ان تمام چیزوں کے لیے بیسٹ سولوشن ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا وہ AD3 کا شارٹ بھی ہے ابھی. بالکل وہ بھی ہے. ہاں جی. تو AD3 پہ انشاءاللہ ویڈیو الگ سے آئے گی. یہ فلشنگ کے سلسلے میں ایک ویڈیو ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو آئیں گی پوری معلوماتی جناب ویورز آپ کے لیے. مرزا صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس میں عام جو ہمارے گوڈ فارمر ہیں جن تک اویئرنیس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو کائنڈلی آپ یہ ایسے ہی ایپیسوڈ کنٹینیو کریں، اس سے عوام کا بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کو اجر دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جی حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ مرزا صاحب دیکھیں جی انجیکٹڈ کرتے ہوئے سیلینیم کے سیلیویٹ کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، فل آف انفارمیشن ہوگی، ہر ٹاپک کے اوپر ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو آئے گی، نہ زیادہ لمبی ہوگی جس سے کہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکے. تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ خدا حافظ.